ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الراشدين المهديين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين. محترم المقام ذی وقار حاضرین و سامعین عظام، اللہ رب العزت کے فضل سے اس ماہ مبارک کے جمعۃ الوداع کی ان پاکیزہ ساعتوں میں بے نیاز اللہ کے حضور حاضر ہے. رب کائنات اپنے حبیب مکرم علیہ السلام کا صدقہ آپ کی میری حاضری کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے. پروردگار عالم نے تلاوت کردہ آیہ مبارکہ میں فرمایا، بے شک اللہ نے مومنوں پر احسان فرمایا جب ان میں عظمت والے رسول کو بھیجا، من انفسہم، انہی میں سے، یتلو علیہم آیاتہ، وہ ان پر اللہ کے کلام کی آیات کو تلاوت فرماتا ہے، وَيُزَكِّيهِمْ، اور ان کے قلب و باطن کا نگاہ کرم سے تزکیہ اور تصفیہ فرماتا ہے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور انہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے. یہ اس آیہ مبارکہ کے اتنے حصے کا ترجمہ ہے جتنا میں نے خطبے میں پڑھنے کا شرف حاصل کیا ہے. کریم آقا علیہ السلام کی آمد، آپ کی جلوہ گری اہل ایمان پر اللہ کا سب سے بڑا احسان ہے، اور اس احسان عظیم کی صورت میں کریم آقا علیہ السلام کی جب جلوہ گری ہو گئی تو پھر اگلے حصے میں رب کائنات نے آپ کی نبوت کے 4 فرائض بیان فرمائے ہیں. پہلا فریضہ اللہ کے کلام کی آیات کی تلاوت ہے. تو ظاہر ہے جن کے سینہ اقدس پر، جن کے قلب اطہر پر یہ قرآن مقدس نازل ہوا ہے، ان سے بڑھ کر اس کلام کی تلاوت کا حق کوئی نہیں ادا کر سکتا. اس کے بعد فرمایا وَيُزَكِّيهِمْ، قلب و باطن کا تزکیہ اور تصفیہ فرماتے ہیں نگاہ کرم سے، کیونکہ یزکی کا فاعل اللہ کا احسان عظیم بن کر آنے والا یہ رسول مطلق ہے. تو پتہ چلا نبی انور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نگاہ میں رب نے وہ فیض رکھ دیا ہے کہ جس کے قلب پر نگاہ ڈالتے ہیں کفر، شرک، الحاد اور دلالت کی ہر طرح کی تاریکی مٹاتے ہیں، نور ایمان پیدا فرماتے ہیں. اس کے بعد
اگلے دو فرائض گنوائے، فرمایا وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، وہ کتاب و حکمت کے معلم ہیں، کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتے ہیں، کیونکہ یعلمو کا فاعل بھی وہی رسول عظیم ہے جو رب کا احسان اعظم بن کر آیا ہے، تو قرآن اور حکمت کی تعلیم دیتے ہیں۔ قرآن تو قرآن ہو گیا، اب حکمت سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہے۔ اب اس آیہ مبارکہ نے بتا دیا کہ نبی کریم علیہ السلام سے بڑھ کر اللہ کے کلام کی تلاوت کا حق کسی نے ادا نہیں کیا، اور نبی کریم علیہ السلام سے بڑھ کر کسی کی نگاہ میں یہ فیض نہیں کہ جس طرح آپ نگاہ کرم سے اپنے غلاموں کے من کا تزکیہ فرماتے ہیں۔ جملہ قابل توجہ عرض کر رہا ہوں، سرکار قیامت تک کے لیے رسول بن کر آئے ہیں اور لوگوں کے دلوں کو بھی قیامت تک چمکانے کی ڈیوٹی لے کر آئے ہیں۔ ہاں، یہ نہیں کہ حیات ظاہری تک، جب حیات ظاہری تک صرف آپ رسول نہیں، بعد الوصال بھی اب قیامت تک کے لیے رسول ہیں، تو یزکیہم کا فاعل وہ رسول ہے جو قیامت تک کے لیے آیا ہے۔ تو پتہ چلا اب بھی جس کے من کو تزکیہ ملتا ہے، دولت ایمان مل جاتی ہے، کفر کی تاریکی مٹ کر اس کے من میں نور ایمان آ جاتا ہے، یہ سارا فیض کملی والے مصطفیٰ کا ہے۔ اس کے بعد فرمایا وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، مصطفیٰ کریم علیہ السلام معلم کائنات بن کر تشریف لائے۔ اتنی بڑی ضخیم اور قیامت تک کے لیے ساری کائنات انسانیت کا دستور اور منشور بن کر آنے والی کتاب کے معلم کون ہیں؟ مصطفیٰ کریم علیہ السلام ہیں۔ اب کتاب و حکمت کے معلم سرکار ہیں، کتاب و حکمت کی تعلیم میرے آقا علیہ السلام دیتے ہیں۔ جب سرکار نے کتاب و حکمت کی تعلیم معلم کائنات، معلم اعظم بن کر یہ تعلیم اپنے غلاموں کو دی، اور ان میں سے جس نے کتاب اور حکمت کا علم سب سے زیادہ پایا ہے، اور مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، سرکار جو کتاب و حکمت کے معلم ہیں، اب کتاب و حکمت کے علم میں، کتاب و حکمت کے معارف میں، کتاب و حکمت کے اسرار میں، کتاب و حکمت کے رموز میں، کتاب و حکمت کے جتنے علوم و معارف ہیں، ان سب میں جو مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا مظہر اتم بنا ہے، اور جس کو کامل قرآن و سنت کے علوم و معارف مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی صحبت میں سب سے زیادہ ملے ہیں، اور جن کو حضور کا صرف مظہر نہیں، مظہر اتم ہونے کا درجہ حاصل ہے، میرے مصطفیٰ کے 1.25 لاکھ صحابہ میں اس بندہ مومن کا نام مولا مرتضیٰ ہے۔ اس بندہ مومن کا نام مولا مرتضیٰ ہے۔ 1.25 لاکھ صحابہ ہیں، مگر جس نے کامل طور پر بارگاہ نبوت سے، حضور کے سینہ اقدس سے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اور سنگت سے قرآن و حکمت کے جو کامل اسرار و رموز پا کر مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے مظہر اتم اور مظہر اکبر ہونے کا جس نے درجہ پایا ہے، اس بندہ کامل کا نام مولا علی ہے۔ مولا علی ہے۔ یہ میرے خطابتی جملے نہیں، میرے مصطفیٰ علیہ السلام نے خود فرمایا ہے۔ عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم انا مدینۃ العلم وعلی بابها، فرمایا میں علم کا شہر ہوں، میں علم کا شہر ہوں،
میں علم کا، علوم کا، معارف کا، اسرار کا، رموز کا، شریعت کا، دین کا، اسلام کا، طریقت کا، معرفت کا، حقیقت کا، سب کچھ کا میں شہر ہوں، اور میرا علی اس شہر کا دروازہ ہے۔ میرا علی اس شہر کا دروازہ ہے۔ تو بابا شہر میں اگر داخل ہونا ہو تو پھر کندھا ٹپ کے نہیں آیا جاندہ، بوئے تھڑی آیا جاندہ ہے۔ تو فرمایا قرآن کا علم، حدیث کا علم، شریعت کا علم، معرفت کا علم، طریقت کا علم، حقیقت کا علم جس نے بھی لینا ہو، مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی بارگاہ سے، اسے کسی اور کی دہلیز پہ جانے کی ضرورت نہیں ہے، مرتضیٰ کی بارگاہ میں آ جائے، کیونکہ میرے سارے اسرار و رموز کا دروازہ میرا مولا مرتضیٰ ہے۔ حضرات بکار، یہ بڑی کامل حدیث ہے، نبی کریم علیہ السلام نے خود اس کی باقاعدہ آگے وضاحت فرمائی۔ یہ میں نے پوری حدیث نہیں پڑھی۔ انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، کہ میں شہر علم ہوں، علی اس کا بولے دروازہ ہے۔ آگے سرکار کیا فرماتے ہیں؟ سرکار فرماتے فمن اراد المدینۃ فلیأت الباب، رواہ الحاکم، وقال الحاکم ھذا حدیث صحیح الاسناد۔ امام حاکم کہتے ہیں یہ حدیث صحیح الاسناد ہے، اس کی جتنی سند ہے سارے کے سارے صحیح بندے، کوئی کاذب، کوئی جھوٹا اور کوئی غیر دیانتدار نہیں ہے، سارے دیانتدار اور امین ہیں اس حدیث کے راوی۔ اس لیے فرمایا ھذا حدیث صحیح الاسناد، یہ صحیح الاسناد حدیث ہے، صحیح الاسناد حدیث ہے۔ سرکار نے فرمایا کہ فمن اراد المدینۃ فلیأت الباب، فرمایا جو یہ چاہتا ہے کہ جس شہر کا، جس علم کے جو میرا شہر علم ہے، جو میرا شہر علم ہے، اس میں جو داخل ہونا چاہتا ہے، اس میں جو آنا چاہتا ہے، اسرار و رموز پانا چاہتا ہے، تو سرکار نے فرمایا فلیأت الباب، اسے کسی اور سمت سے نہیں، دروازے کے تھرو آنا چاہیے۔ فلیأت الباب، اسے دروازے کے تھرو آنا چاہیے۔ اور دروازہ کون ہے؟ بولے دروازہ کون ہے؟ جناب علی المرتضیٰ، نبی کریم علیہ السلام کے کامل علوم کے حامل، اور مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے کامل علوم کے مظہر اتم حضرت علی ہیں۔ اس لیے سرکار نے فرمایا جس نے مجھ سے کچھ لینا ہے تو میرا دروازہ علی ہے، علی کے پاس آئے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ نبی پاک علیہ السلام کی صحبت میں اور آپ کی قربت میں، آپ کے سینہ اقدس سے جو آپ نے علوم و معارف حاصل کیے وہ کس انداز میں حاصل کیے؟ حضرات وقار، حلیۃ الاولیاء حدیث کی کتاب ہے، اس میں موجود ہے ان القرآن انزل علی سبعۃ احرف ما فیہا حرف الا ولہ ظہر و بطن۔ فرمایا کہ قرآن مقدس 7 حروف پر نازل ہوا ہے۔ کتنے؟ یعنی قرآن 7 قراتوں پر نازل ہوا ہے۔ قرآن کا نزول ایک قرات پر نہیں ہوا۔ یہ جو آپ کے ہاں میرے ہاں ہے، یہ روایت حفظ ہے، یہ ایک روایت ہے اور ایک قرات ہے۔ آپ کی میری آسانی کے لیے ایک قرات میں سے جمع کیا گیا ہے، ورنہ قرآن مقدس کا نزول حدیث بتا رہی ہے ان القرآن انزل علی سبعۃ احرف، قرآن 7 قراتوں میں نازل ہوا ہے۔ فرمایا ما فیہا حرف الا ولہ ظہر و بطن، قرآن میں کوئی ایک بھی ایسا حرف نہیں ہے کہ جس کی 2 جہتیں نہ ہوں۔ توجہ ہے؟ قرآن کا کوئی ایک حرف بھی ایسا نہیں ہے، لفظ کی بات نہیں کر رہا میں، حرف کی بات کر رہا ہوں۔ حرف ملے تو لفظ بنتا ہے، تو ایک حرف کی بات کی۔ فرمایا کہ قرآن میں سرکار فرما رہے ہیں قرآن میں کوئی ایک بھی حرف ایسا نہیں ہے کہ جس کی 2 جہتیں نہ ہوں، جس کی
دو جیتیں نہ ہوں، دو سمتیں نہ ہوں۔ فرمایا الا ولہ ظاہر و بطن، ہر حرف کا ایک ظاہر ہے اور ایک باطن ہے۔ فرمایا قرآن کے ہر حرف کا ایک، بولے، ایک ظاہر ہے اور ایک باطن ہے۔ تو یہ ذہن میں رکھ لیں، اس دنیا میں قیامت تک امت میں جتنے بھی لوگ آئے ہیں، کچھ کو باطن کا پتہ ہے، کچھ کو ظاہر کا پتہ ہے، کچھ کو باطن کا پتہ ہے اور کچھ کو ظاہر کا پتہ ہے۔ جن کو ظاہر کا پتہ ہے وہ علماء کہلاتے ہیں، اور جن کو ظاہر کے ساتھ باطن کا پتہ ہے وہ اولیاء کہلاتے ہیں، وہ اتقیاء کہلاتے ہیں، وہ اصفیاء کہلاتے ہیں۔ اب سرکار فرما رہے ہیں الا ولہ ظاہر و بطن، قرآن کے ہر حرف کا ایک ظاہر ہے اور ایک باطن ہے۔ سرکار نے فرمایا وَإِنَّ عَلِيًّا عِندَهُ مِنَ الظَّاهِرِ وَالْبَاطِنِ، فرمایا میرے 1.25 لاکھ صحابہ میں اکیلا میرا علی ہے جو قرآن کے ہر حرف کے ظاہر کو بھی جانتا ہے، باطن کو بھی جانتا ہے۔ فرمایا فقط میرا علی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرم اللہ وجہہ الکریم، فرمایا فقط میرا علی ہے جو قرآن کے ہر حرف کے ظاہر کو بھی جانتا ہے، اور قرآن کے ہر حرف کے ظاہر کو بھی جانتا ہے اور باطل کو بھی جانتا ہے۔ حضرت جی بکار اگلا حصہ عرض کرتا ہوں۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں رہ کر مولا علی نے کس طرح علوم و معارف حاصل فرمائے، اور پھر کمال نہیں ہو گیا، پڑھانے والے مصطفیٰ ہوں، پانے والے مرتضیٰ ہوں۔ چسنی آ گئی، نہ مصطفیٰ جیسا نبیوں میں کوئی ہے، یا نہ مرتضیٰ جیسا ولیوں میں کوئی ہے۔ اب مصطفیٰ نے کس رنگ میں پڑھایا اور مرتضیٰ نے کس رنگ میں پڑھا، اس کے لیے حدیث پاک عرض کر رہا ہوں۔ مولا کائنات خود فرماتے ہیں، مولا کائنات خود فرماتے ہیں، فرماتے ہیں علمنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے سکھایا، مجھے تعلیم دی، مجھے سکھایا، مجھے تعلیم دی۔ الف باب، علوم و معارف کے 1000 باب کی سرکار نے مجھے تعلیم دی۔ کتنی؟ 1000 باب، علوم و معارف کا 1000 باب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے پڑھایا، خود معلم کائنات نے مجھے سکھایا۔ فرماتے ہیں یفتح کل باب الی 1000 باب، اس کو البدایہ والنہایہ میں دیگر کتب کے علاوہ علامہ حافظ ابن کثیر 7 جلدوں کی کتاب میری لائبریری میں موجود ہے، اس حدیث کو انہوں نے اپنی کتاب البدایہ والنہایہ میں بھی دیا ہے۔ تو مولا علی فرماتے ہیں سرکار نے 1000 علوم و معارف کا باب مجھے پڑھایا، خود اس کی تعلیم دی۔ علم نشرہ کے سینہ سے میں نے خود فیض پایا۔ تو فرماتے 1000 باب سرکار نے سکھایا، اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ فرمایا اس 1000 باب میں سے ہر باب میں سے آگے چل کر 1000 باب کا مجھ پر دروازہ کھلا۔ حدیث کے لفظ سنیں، یفتح کل باب الی 1000 باب، وہ جو 1000 باب سرکار نے مجھے علوم و معارف کا خود سکھایا، تعلیم دی، سرکار کے فیض کا یہ اثر ہوا، اس 1000 باب میں سے ہر ایک باب میں سے 1000 باب مجھ پر مزید کشادہ ہوا اور مزید مجھ پر کھلا۔ اب 1000 باب سرکار نے تعلیم دی ہے، اور ہر ایک باب پر 1000 باب، یعنی 1000 دروازہ علوم و معارف کا مزید کھلا ہے۔ کسی کو کیلکولیشن آتا ہے، کیلکولیٹ کر کے بتائیں کہ کتنے باب بنتے ہیں، جو بارگاہ نبوت سے مولا کائنات کو علوم و معارف کی شکل میں خود علم نشرہ کے سینے والے آقا نے خود پڑھائیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، کہ انہیں اپنے سارے علوم و معارف کا، خود علوم و معارف کا شہر بن کر علی کو دروازہ بنانا تھا، اور قیامت تک کے لیے ساری کائنات کو علوم و معارف، اسرار و رموز کی خیرات کا قاسم مولا علی کو بنانا تھا۔ اس لیے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے 1000 باب، اور 1000 کو 1000 سے ضرب دیں،
ہر ایک باپ پر 1000۔ تو 10 لاکھ باپ بنتے ہیں جو مولا علی کو میرے مصطفیٰ نے خود پڑھائے علوم و معارف میں۔ اب جناب علی کے علوم و معارف کا کوئی اندازہ لگا سکتا ہے کہ آپ کس مقام پر متمکن ہوں؟ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ کا مظہر تم کس طرح ہوں گے؟ کیسا کمال بارگاہ نبوت سے مولا کائنات کو ملا؟ حضرات ذی وقار جناب عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما آپ فرماتے ہیں کہ جناب عبداللہ ابن عباس سے لوگوں نے پوچھا کہ جناب مولا کائنات کے متعلق بتائیں، آپ کس کیٹیگری کے علوم و معارف کے حامل تھے، کس انداز کا نبی کریم علیہ السلام نے پڑھایا تھا؟ تو حضرت عبداللہ ابن عباس، یہ آپ کے علم ہونا چاہیے، بارہا کہتا ہوں کہ وہ ترجمان القرآن ہیں، حبر الامہ ہیں، صحابہ میں ترجمان القرآن ہیں اور امت کے سب سے بڑے عالم ہیں جناب عبداللہ ابن عباس۔ ان سے کسی نے پوچھا جناب علی کے متعلق کچھ بتائیں کہ آپ کے علوم و معارف کا کیا عالم تھا، نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ سے اکتساب فیض، علوم و معارف، اسرار و رموز کی شکل میں آپ نے کیسے کیا؟ تو حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کانا ممتلئ جوفہ حکمن و علمن و بعثن و نجدتن ما قرابتہ من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الاستیاب۔ آپ فرماتے ہیں کہ جناب علی کا جو پیٹ تھا نا، فرمایا وہ علوم اور حکم سے بھرا ہوا تھا، علوم سے، حکمتوں سے وہ بھرا ہوا تھا، یعنی ان کا ظرف مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے بھر دیا تھا، اور ان کے پاس قوت بھی تھی، طاقت بھی تھی، شجاعت بھی تھی، اور پھر وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قرابت بھی رکھتے تھے۔ سرکار نے ہر زاویے سے مولا علی کو ہر طرح کے علوم و معارف سے رنگا اور کمال درجے پر جناب مولا کائنات کو پہنچایا۔ تو جو مولا علی کو نبی پاک علیہ السلام کے علوم و معارف کا مظہر تم ہونے کا درجہ حاصل ہے، کسی اور کو یہ درجہ حاصل بولے کسی اور کو یہ درجہ حاصل نہیں ہے۔ اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ یہ نکلا کہ حضرت ابو طفیل عامر بن واصلہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، یہ میرے سامنے الریاض النضرہ کھلی ہے، اس میں موجود ہے، اسی میں سے پڑھ رہا ہوں کہ جناب علی مرتضیٰ اتنے بڑے علوم و معارف پانے کے بعد پھر آپ کا کمال کیا تھا کہ ایک دن مولا کائنات ممبر پر جلوہ گر ہوئے اور ممبر پر تشریف فرما ہو کر خطبہ ارشاد فرما رہے تھے۔ تو جناب حضرت ابو طفیل عامر بن واصلہ فرماتے ہیں میں بھی آپ کے اس خطبے میں حاضر تھا، سامعین میں، فرماتے ہیں میں بھی آپ کے اس خطبے میں حاضر تھا، سامعین میں، جب مولا کائنات خطبہ ارشاد فرما رہے تھے۔ تو دوران خطبہ جناب مولا کائنات نے ایک اعلان فرمایا، فرمانے لگے سلونی فواللہ لا تسألونی عن شیء یکون الی یوم القیامت الا حدثتکم بہ، دوسری روایت میں الا اخبرتکم بہ۔ جناب مولا علی نے فرمایا منبر پر بیٹھ کر، فرمایا تم میں سے دنیا کا کوئی سوال کرو قیامت تک کے لیے، جس طرح کا بھی سوال کرو گے میں تمہیں ہر سوال کا جواب دوں گا، میں تمہیں ہر سوال کا جواب دوں گا۔ تو مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے صحابہ میں سے پتہ ہے صحابہ نے کیا کہا ہے؟ حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہمارے زمانے میں صحابہ میں سے لم یکن احد من الصحابۃ یقول سلونی الا علی کنز الاموال،
40 جلدوں کی حدیث کی موت پر کتاب ہے۔ سعید بن مسیب کہتے ہیں کہ صحابہ کرام میں سے، حضور کے 1.25 لاکھ صحابہ ہیں، کسی صحابی نے یہ جرت نہیں کی کہ وہ یہ اعلان کرے کہ مجھ سے جو بھی پوچھو قیامت تک میں ہر سوال کا جواب دوں گا۔ فرمایا الا علی جا، فرمایا سوائے علی کے۔ یہ دعویٰ صرف مولا علی نے کیا، کسی اور صحابی نے نہیں کیا۔ یہ سعید بن مسیب کا بیان ہے، سعید بن مسیب کا بیان ہے، اجلہ تابعین میں سے ہیں، بہت بڑا تابعی ہے۔ وہ فرماتے ہیں ہمارے زمانے میں، تابعین کی بات نہیں کر رہے، صحابہ کی بات کر رہے ہیں، کہ صحابہ میں سے بھی کسی نے یہ جرت نہیں کی تھی کہ وہ یہ اعلان کرے سلونی فواللہ لا تسألونی عن شیء، کہ کائنات میں سے قیامت تک کے لیے جس شے کا بھی مجھ سے سوال کرو میں اس کا جواب دوں گا۔ فرمایا یہ اعزاز اور یہ انفرادیت صرف علی کے پاس تھی کہ علی نے ہی اعلان کیا کہ مجھ سے جو بھی سوال کرو۔ بلکہ ایک روایت میں تو یوں ہے، جناب علی نے فرمایا عرش و وار دیا نہیں، عرش و پار کا بھی سوال کرو میں اس کا بھی جواب دوں گا، عرش کے پار کا بھی سوال کرو میں اس کا بھی جواب دوں گا۔ حضرت ذی وقار رب کائنات نے فرمایا جبرائیل آج میرا علی ذوق میں ہے، آج میرا علی منبر پر ذوق میں ہے، اور وہ خیرات جو علم نشرہ کے سینے سے اس نے پائی ہے اور میرے محبوب کے علوم و معارف کے شہر کا وہ باب بنا ہے، آج وہ خیرات کا قاسم بن کر تقسیم کر رہا ہے۔ اے جبرائیل تو بھی جا کے کوئی سوال کر، تو بھی جا کر کوئی سوال کر۔ تو جبرائیل امین لباس بشری میں، انداز بشریت میں آ کر مجمع کے کونے میں سے کھڑے ہو گئے، کہنے لگے علی آپ نے قیامت تک کے لیے اور عرش کے پار کی ہر سوال کے جواب کا اعلان کیا ہے، میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ یہ بتائیں اس وقت جبرائیل کہاں ہے جو سدرہ کا مقیم ہے؟ میرا سوال یہ ہے کہ یہ بتائیں کہ اس وقت جبرائیل کہاں ہے؟ تو جناب علی المرتضیٰ نے آنکھ کو یوں جھپکایا، آنکھ ایسے پلک جھپکی، بس یہ تو قرآن گواہ ہے بابا، اگر سلیمان کا نوکر آپ کے آنکھ کے پلک جھپکنے میں، قرآن کی نص ہے، قرآن کی نص ہے، اگر آنکھ کی پلک جھپکنے میں ملکہ بلقیس سامنے کھڑی ہے اور سلیمان اسی کے تخت پر اس کو بٹھانا چاہتا ہے اور اپنا کمال بھی دکھانا چاہتا ہے، غلام سے پوچھتا ہے کتنی دیر میں لاؤ گے؟ تو وہ کہتا ہے قبل ان یرتدا الیک طرفک، اے میرے پیارے پیغمبر، میرے رسول و نبی، آپ کی آنکھ جھپکے گی تخت حاضر ہوگا۔ اور قرآن کہتا ہے سلیمان کی آنکھ جھپکی تخت حاضر تھا۔ اے مصطفیٰ کریم دے نوکراں دا مقام ہے، یہ سلیمان کے نوکر کا مقام ہے، میں مصطفیٰ کے محبوب کی بات کر رہا ہوں، میں مصطفیٰ کے محبوب کی بات کر رہا ہوں، مولا مرتضیٰ کی بات کر رہا ہوں۔ مولا مرتضیٰ سے سوال کیا جبرائیل نے، بتاؤ اس وقت جبرائیل کہاں ہے؟ علی کی آنکھ کی پلک جھپکی تو فرمانے لگے میں نے تحت الثری سے فوق السما تک، فوق السما سے عرش اولی تک، مشرق سے لے کر مغرب تک، شمال سے لے کر جنوب تک رب کی ساری کائنات کو دیکھا ہے، جبرائیل کہیں نظر نہیں آیا۔ بھیس بدل کر سوال کرنے والے تو ہی تو جبرائیل ہے، اس لیے فرما سلونی فواللہ لا تسألونی، کرو مجھ سے سوال، اللہ کی قسم قیامت تک جس شے کا بھی مجھ سے سوال کرو گے میں ہر سوال کا جواب دوں گا۔ حضرت ذی وقار بڑا قابل قدر جملہ عرض کرنے لگا ہوں، بہت قابل قدر جملہ عرض کرنے لگا ہوں۔ وہ قابل قدر جملہ یہ ہے کہ جن کو میرے نبی نے فرمایا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، شوکت بھائی جاگ کے بیٹھو، گلاں بڑیاں پیار دیاں نے، تے اج آخری جمعہ ہے جڑا محبوب یوسف رابطہ تشریف لیا ہے انہیں رخصت ہو جانا، موڑے جمعہ نہیں آنا۔
کی پتہ اگلے سال جیندے ہو کہ نہیں پاکستان تے اے جی 50 تو 55 60 تک چلتی پی تے میں تا ہن اوور ٹائم میرا لگا کھلوتا ہے، میرے تو 62 ہوئے کھلوتے نے۔ عرض کر رہا ہوں، عرض بڑی قابل توجہ، جن کو میرے آقا علیہ السلام نے ترجمان القرآن فرمایا، حبر الامہ قرار دیا، وہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود فرماتے ہیں، وہ فرماتے ہیں میں نے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے صحابہ کے علوم کی، معارف کی، فنون کی، صلاحیت کی، قابلیت کی، لیاقت کا میں نے بڑا واچ کیا، مگر میری نظر، میری تحقیق، میرا ملاحظہ کرنا، میرا واچ کرنا آ کر مولا علی پہ رک گیا۔ جتنا میں نے علی کو قرآن کے علوم و معارف کا حامل علی کو دیکھا ہے کہ کون سی آیت کہاں اتری، کس کے حق میں اتری، کیسے اتری، کیوں اتری، یہ علم علی کے علاوہ کسی اور صحابی کے پاس اتنا کامل نہیں ہے جتنا مصطفیٰ نے علی کو پڑھا دیا ہے، جتنا مصطفیٰ علیہ السلام نے علی کو پڑھا دیا۔ کون سی آیت کہاں اتری، کیوں اتری، کیسے اتری، کس کے حق میں اتری، رب رسول کی اس میں منشا کیا تھی؟ فرمایا یہ علم علی سے بڑھ کر 1.25 لاکھ صحابہ میں کسی اور کے پاس نہیں ہے۔ اس لیے میرے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں حق بنتا تھا کہ میرے آقا اعلان فرماتے انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میں شہر علم ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ اب علوم و معارف کا کمال اور حال دیکھیں، بات اسی میں موجود ہے، یہ میرے سامنے ریاض الندرہ کھلی ہے، اس میں موجود ہے۔ 2 بندوں کے پاس مشترکہ 100 درہم تھے، کتنے؟ 100 درہم تھے، 100 درہم، 100 درہم دونوں کے مشترکہ تھے، 50 ایک کے تھے، 50 ایک کے تھے۔ قریش خاندان سے تعلق رکھتے تھے، انہوں نے ایک امانت دار، دیانتدار مائی جو وڈیری عمر کی تھی، انہوں نے اپنے یہ 100 درہم اس کے پاس امانتاً رکھے، اور دونوں نے اس کے ساتھ معاہدہ کیا کہ ہم دونوں میں سے اگر کوئی ایک آئے تو آپ نے نہیں دینے، ہم دونوں مشترکہ اکٹھے رکھ کر جا رہے ہیں اور ہم دونوں آئیں گے تو تب آپ نے دینے، ایک آئے گا تو آپ نے نہیں دینے۔ سال گزر گیا، کیا ہوا؟ سال گزر گیا۔ سال گزرنے کے بعد ان میں سے ایک بندہ اس مائی کے پاس آیا، کہنے لگا اماں جی وہ جو میرا دوسرا ساتھی تھا وہ فوت ہو گیا ہے، وہ جو 100 درہم ہم نے امانتاً آپ کے پاس رکھے تھے اس معاہدے پر کہ ہم دونوں اکٹھے آئیں گے تو آپ پھر ہمیں واپس کرنا ہماری امانت، مگر چونکہ میرا ساتھی فوت ہو گیا ہے اس لیے آپ یہ امانت مجھے دے دیں۔ اب مائی نے بلیو کیا، یقین کیا، وہ 100 درہم اس کو دے دیے۔ سال گزر گیا، بے ایمانی تو دونوں میں تھی نا، ہاں سال گزر گیا۔ سال گزرنے کے بعد وہ دوسرا آ گیا مائی کے پاس، کہنے لگا ماں جی وہ ہم نے امانت رکھی تھی تو وہ 100 درہم میرے دے دیں۔ مائی نے فرمایا تیرا بیلی تو لے گیا میرے کو، انہیں آخیا جی تو فوت ہو گیا، تو زندہ ہے، وہ تو تیرا بیلی جھوٹ بول کر لے گیا کہ تو فوت ہو گیا ہے، تو میں نے تو اعتبار کیا اس کو دے دیا ہے۔ وہ جھگڑنے لگا، جب جھگڑا اس حد تک پہنچا کہ فیصلہ مولا کائنات کے دربار میں آ گیا۔ یہ میرے مصطفیٰ علیہ السلام پہ چڑھائے ہوا رنگ دیکھیں۔ فیصلہ مولا مرتضیٰ کی بارگاہ میں آیا، جب مولا کائنات کی بارگاہ میں آیا تو دونوں کی بات جناب علی نے سنی، جو 100 درہم کی ڈیمانڈ کر رہا تھا اس کی بھی سنی اور مائی کی بھی سنی۔ جب دونوں کا بیان سن لیا تو مولا علی فرمانے لگے بھائی تم نے یہ 100 درہم رکھتے ہوئے مائی سے معاہدہ کیا کیا تھا؟ بڑے توجہ طلب جملے ہیں، یہ کمال علی کے پاس ہے۔ فرمایا یہ بتاؤ کہ تم نے وہ جو معاہدہ کیا تھا، کیا معاہدہ کیا تھا مائی کے پاس درہم رکھتے ہوئے؟ تو اس نے عرض کیا حضور ہم نے یہ معاہدہ کیا تھا کہ ہم 100 درہم اکٹھے رکھ رہے ہیں، جب ہم اکٹھے آئیں گے تو تب ہمیں دینا، ایک آئے تو نہ دینا، ایک آئے تو نہ دینا۔ تو فرمایا یہ معاہدہ تھا نا اکٹھے آنے کا،
اکٹھے دینے کا، تو مولا علی نے مونڈے پر ہاتھ مار کر کہا جاؤ دوسرے ساتھی کو لے آؤ، تمہارا 100 درہم ہمارے پاس موجود ہے، آ کر لے جاؤ۔ فرمایا دوسرے ساتھی کو لے آؤ، آ کر 100 درہم تمہارا ہمارے پاس موجود ہے، آ کر لے آؤ۔ وہ تو دونوں ملے ہوئے تھے، بے ایمان تھے، واپس لوٹ کر نہیں آئے۔ علی نے جان لیا کہ وہ لے گئے، اب دوبارہ ہتھیانا چاہتے تھے مائی سے۔ علی نے بھانپ لیا، فرمایا معاہدہ تھا نا کٹھے آنے کا، تو جاؤ دوسرے ساتھی کو بھی لے آؤ، میرے پاس موجود ہے، آ کر لے جاؤ۔ یہ ہے من انا مدینۃ العلم و علی بابھا۔ حضرت ذی وقار بڑے کمال درجے کا ایک اور فرمان آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ حضرت مسلم بن اوس و جاریہ بن اقامہ سعدی فرماتے ہیں، مولا کائنات نے فرمایا، جناب علی المرتضیٰ نے کیا فرمایا؟ فرمایا سلونی قبل ان تفقدونی فانی لا اسأل عن شیء دون العرش الا اخبر عنہ۔ یہ بھی کنز الامال میں ہے۔ کنز الامال حدیث کی معتبر ترین کتاب ہے، اس میں یہ موجود ہے۔ جناب مولا علی نے فرمایا کہ عرش کے پار تک کی جتنی خبریں ہیں وہ مجھ سے پوچھو، میں تمہیں بتاؤں گا۔ فرما عرش کے بعد، اس سے پہلے کہ تم مجھے نہ پاؤ، میں اللہ کو پیارا ہو جاؤں، فرمایا جو پوچھنا ہے عرش تو بار پار دیاں گلاں بھی پوچھنیاں نے، ہون میرے کو پوچھ لو۔ زندگی دا پتہ کوئی نہیں، پھر نبی کے بعد پھر علی جیسا کوئی بتانے والا نہیں ہوگا۔ علی کے بعد پھر عرش کی پار کی خبریں یا میرے مصطفیٰ نے بتائی ہیں یا میں مصطفیٰ کا محبوب مرتضیٰ بتا رہا ہوں۔ اب وقت ہے مجھ سے پوچھ لو قبل اس کے کہ مجھے موت آ جائے، پھر کوئی بتانے والا نہیں ہوگا۔ حضرت ذی وقار یہ کمال اور یہ مرتبہ رب کائنات نے جناب مولا کائنات کو عطا کیا تھا۔ بڑی قابل توجہ اور قابل قدر بات رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم نے جو جناب مولا کائنات کے متعلق فرمائی، وہ آپ کے گوشت گزار کرنا چاہتا ہوں۔ بڑی قابل توجہ بات جناب مولا علی فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مجھے یمن کا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یمن کا چیف جسٹس بنا کر بھیجنا چاہا۔ تو جب آپ نے مجھے بھیجنا چاہا تو میں نے عرض کی آقا میں عمر میں بھی چھوٹا ہوں اور فیصلہ کرنے کا تجربہ بھی نہیں رکھتا، تو میں وہاں جا کر فیصلہ کیسے کروں گا؟ عن ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال بعثنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الی الیمن قاضیا۔ تو سرکار نے جب حضرت عبداللہ ابن عباس فرما رہے رضی اللہ جناب علی فرما رہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ان علی، آپ فرماتے ہیں مجھے بعثنی الی الیمن قاضیا، جب یمن کا قاضی القضات چیف جسٹس بنا کر سرکار نے بھیجنا چاہا تو میں نے عرض کیا یا رسول اللہ وَأَنَا حدیث السن۔ آگے کیا فرمایا؟ آگے کی عرض کیا؟ آگے عرض کیا رسول اللہ وَلَا عِلْمَ لِي بِالْقَضَاء، میں قضات کے فیصلے بھی نہیں جانتا، علم نہیں رکھتا، اور میں عمر میں بھی چھوٹا ہوں، تو اتنا بڑا عہدہ اور منصب آپ مجھے عطا فرما رہے ہیں تو میں فیصلہ کیسے فرماؤں گا؟ میں فیصلہ کیسے کروں گا؟ تو فرماتے ہیں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام مسکرائے، فَضَرَبَ صَدْرِي بِيَدِهِ، سرکار نے ید اللہ والا ہاتھ میرے سینے پر مارا۔ جناب علی فرماتے ہیں سرکار نے فَضَرَبَ صَدْرِي بِيَدِهِ، سرکار نے اپنا ید اللہ والا ہاتھ میرے سینے پر مارا، اور میرے سینے پر مار کر پھر سرکار نے کیا کیا؟ ثم قال اللہم اہد قلبہ وثبت لسانہ، سرکار نے دعا کے ہاتھ اٹھائے اور عرض کی یا اللہ میرے علی کے دل کو
فیصلہ کرنے کی ہدایت عطا فرما دے اور اس کی زبان کو اس بات عطا فرما دے۔ فرماتے سرکار کی دعا کا یہ اثر ہوا، میں جب یمن کا چھوٹی عمر میں جب چیف جسٹس جا کر لگا تو فرماتے ما شکک تو فی قدائن بینس نے فرما کوئی بھی ایسا دو بندے نہیں آئے کہ جس کا میں نے فیصلہ کیا ہو اور مجھے کوئی تھوڑا سا لرزہ یا ذرا سا بھی کوئی شک اور شبہ اور کوئی ملال پیدا ہوا ہو، بس مصطفیٰ کے ید اللہ والے گورے ہاتھ کا یہ کمال تھا کہ میں ڈٹ کر باقاعدہ پورے اعتبار کے ساتھ اور پورے روب کے ساتھ فیصلے فرماتا رہا۔ یہ مصطفیٰ علیہ السلام کے دست مبارک کا فیض تھا جو نبی کریم علیہ السلام نے مجھے قاضی القضات کی سیٹ پر بٹھا کر، ایک حدیث کے لفظ یوں بھی ہے ان اللہ سیہدی لسانک ویثبت قلبک، یوں لفظ بھی ہے حدیث پاک میں۔ تو حضرت عزیز وقار یہ علمی کمال جناب مولا کائنات کو مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی بارگاہ اقدس میں اس انداز میں 1.25 لاکھ صحابہ میں ملا، اور میرے علم مطابق، میری تحقیق مطابق اور میری محبت مطابق میرے خیال میں شاید ہی ایسا علمی مقام اور کمال کسی اور کے پاس ہو جو رب کائنات نے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی بارگاہ سے خیرات کی صورت میں جناب مولا کائنات کو عطا فرمایا تھا۔ یہ تو آپ کا علمی مقام تھا۔ اب ایک دوسرا رنگ آپ کے حوالے سے، اسی کتاب کے حوالے سے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ یہ پچھلے حصے میں ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے ایک اور بھی جناب علی کے لیے اعلان کیا ہے، جناب علی کے لیے ایک اور کمال کا اعلان کیا ہے جو کسی اور صحابی کے لیے نہیں ہے۔ جس طرح انا مدینۃ العلم و علی بابھا، یہ علی کی انفرادیت ہے، کسی اور کے حصے میں یہ نہیں آیا۔ ایک اور اعلان بھی میرے آقا علیہ السلام نے کیا ہے جو کہ کسی اور کے حصے میں نہیں آیا۔ اس کے راوی حضرت برہ بن عازب ہیں، فرماتے عن البرہ ابن عازب قال كنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی سفر فنزلنا بغدیر خم، فرماتے ہیں نبی پاک علیہ السلام کے ساتھ ہم نے حج ادا کیا، ہم نے سرکار کائنات صلی اللہ تعالی وسلم کے ساتھ ہم نے حج ادا کیا۔ 1.25 لاکھ صحابہ ہیں حج پر، حج سے واپسی پر۔ فرماتے ہم سرکار کے ساتھ اسی سفر میں تھے، جب سرکار غدیر خم کے مقام پر آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں نزول فرمایا۔ فنزلنا، اس سفر میں حضور کے ساتھ تھے ہم، حدیث کے لفظ ہیں کنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی سفر فنزلنا، ہم سرکار کے ساتھ وہاں رکے، پڑاؤ کیا، بے غدیر خم، غدیر خم کے مقام پر، غدیر خم کے مقام پر۔ فرماتے ہیں فنود یا فینا الصلاۃ جامعۃ، پھر اعلان ہوا کہ نماز ادا کی جائے گی، تو لہذا نماز کے لیے سارے جمع ہو جاؤ۔ لہذا نبی کریم علیہ السلام وقوع سے حال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سرکار کے لیے خوبصورت بچھونا بچھایا گیا۔ سرکار کے لیے جب وہاں ہم نے پڑاؤ کیا، نماز کے لیے اعلان ہوا، حجۃ الوداع کی واپسی ہے، 1.25 لاکھ صحابہ ہیں، تو سرکار کے حکم کے مطابق وہاں جب ہم نے پڑاؤ ڈالا تو فرماتے ہیں کوسہا لے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تحت شجرتین، 2 درخت آپس میں ملے ہوئے تھے، ان کے سائے کے نیچے سرکار کے لیے ایک بڑا کمال کا خوبصورت بچھونا بچھایا گیا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس پر جلوہ گر ہوئے۔ پھر نماز ظہر کے لیے اذان ہوئی اور تکبیر پڑھی گئی، فصل الظہر، نبی کریم علیہ السلام کی امامت میں، آپ کی اقتداء میں 1.25 لاکھ صحابہ نے غدیر خم کے مقام پر سرکار کی اقتداء میں نماز پڑھی۔ جب نماز سے فارغ ہوئے تو حضرت برہ ابن عازب کہتے ہیں وَآخَذَ بِيَدِ عَلِيٍّ، توجہ ہے، فرماتے وَآخَذَ بِيَدِ عَلِيٍّ کرم اللہ وجہ الکریم، نبی کریم علیہ السلام نے نماز ظہر کے بعد
اپنے ید اللہ والے ہاتھ سے مولا مرتضیٰ کا ہاتھ پکڑ لیا، مولا مرتضیٰ کا ہاتھ پکڑ لیا۔ اب اگلا اعلان سرکار نے کیا فرمایا، کیا بات، کس بات کی وضاحت کی ہے؟ آپ کے میرے عقیدے کی بہت ساری باتیں اس میں موجود ہیں، وقت کے دامن کو ملول رکھتے ہوئے میں اس پر ڈسکس کروں گا، تشریح کروں گا۔ ضمناً ایک جملہ عرض کرنا چاہتا ہوں۔ اب میرے آقا جناب علی کی ولایت کا اعلان کرنے لگے ہیں، توجہ ہے نا، میرے آقا جناب علی کی ولایت کا اعلان کرنے لگے ہیں۔ پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہیں، میرا سوال یہ ہے کہ حجت الوداع سے واپسی پر سرکار نے مسجد نبوی میں آ کر وہاں اعلان مولا علی کی ولایت کا کیوں نہیں کیا؟ غدیر خم کے مقام پر کیوں کیا ہے؟ سوال ہے نا بھائی، غدیر خم کے مقام پر کیوں کیا ہے، جو مدینہ اور مکہ کے تقریباً درمیان میں پڑتا ہے، وہاں کیوں کیا اعلان؟ مدینہ پاک میں آ کر کیوں نہیں کیا؟ مدینہ پاک میں آن کر سرکار نے کیوں نہیں کیا، وہاں کیوں کیا؟ توجہ طلب جملہ عرض کر رہا ہوں، وہ اس لیے مدینہ پاک میں آن کر نہیں کیا کہ غدیر کا مقام ایسا تھا، وہاں سے کچھ صحابہ نے اپنے اپنے علاقوں کی طرف ادھر سے بچھڑ جانا تھا، ادھر سے بچھڑ جانا تھا۔ اس لیے جب مدینہ میں پہنچنے تھے تو 1.25 لاکھ نہیں ہونے تھے، تھوڑے ہونے تھے۔ سرکار 1.25 لاکھ کے سامنے علی کی ولایت کا اعلان فرما کر 1.25 لاکھ کو علی کی ولایت کا گواہ بنانا چاہتے تھے، اس لیے غدیر خم کے مقام پر میرے نبی نے یہ اعلان فرمایا، مدینہ میں آ کر نہیں کیا۔ سارے صحابہ کو اس کا گواہ بنانا چاہتے تھے۔ اب سرکار نے ہاتھ پکڑا علی کا، سرکار کھڑے ہو گئے اور ہاتھ پکڑ کر کیا فرمایا؟ فَقَالَ أَلَسْتُمْ تَعْلَمُونَ إِنِّي أَوْلَىٰ بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنفُسِهِمْ۔ علی کا ہاتھ پکڑا ہوا ہے، سرکار فرما رہے ہیں کہ کیا تم نہیں جانتے کہ میں مومنوں کی جانوں سے بھی ان سے زیادہ قریب ہوں؟ توجہ ہے، توجہ ہے۔ سوال یہ ہے کہ علی کی ولایت کا اعلان کرنا ہے، مگر نبی پاک اپنی عظمت یہ بتا رہے ہیں کہ میں مومنوں کی جان سے بھی ان سے زیادہ، توجہ ہے، توجہ ہے، ان سے زیادہ قریب ہوں۔ تو پتہ چلا کہ علی کو ولی بھی انہوں نے ماننا تھا جو مصطفیٰ کو جان سے زیادہ قریب مانتے ہیں، جو میرے آقا کو جان سے زیادہ قریب مانتے ہیں، انہوں نے مرتضیٰ کو ولی ماننا تھا۔ جو میرے آقا کو جان سے زیادہ قریب نہیں مانتے، وہ علی کا نام آنے پر باوجود داڑھیوں، پگوں، پجاموں، جبوں، کبوں کے باوجود بھی ماتھے پر بل پڑ جاتا ہے۔ اس لیے میرے نبی نے پہلے عقیدہ بیان کیا، جو مجھے جان سے زیادہ جانتا ہے وہی مومن ہے، اور مومن ہی علی کو ولی مانیں گے، منافقہ نہیں ماننا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری۔ تو کیا کہا؟ قالوا بلا یا رسول اللہ، کیا بات کر رہے ہیں؟ قالوا بلا یا رسول اللہ، ہاں یا رسول اللہ، الستم تعلمون انی اولا بکل مؤمن من نفسی۔ پھر دوبارہ حضور نے فرمایا، صحابہ نے کی، ہاں یا رسول اللہ، ہم آپ کو اپنی جان سے زیادہ قریب جانتے ہیں، ہم آپ کو اپنی جان سے زیادہ قریب جانتے ہیں۔ دوبارہ پھر یہی جملہ سرکار نے لوٹایا، قالوا بلا یا رسول اللہ، صحابہ نے پھر عرض کیا، ہاں یا رسول اللہ، ہم آپ کو اپنی جان سے زیادہ قریب جانتے ہیں۔ اب سرکار نے کیا کیا؟ فقال من کنت مولا فعلی مولا۔ اب میرے نبی نے اعلان کیا، فرمایا من کنت مولا فعلی مولا، فرمایا میں جس کا مولا ہوں علی اس کا مولا ہے، میں جس کا مولا ہوں علی، میں جس کا مولا ہوں علی اس کا مولا ہے۔ ترجمہ بھی آج کرتا جاؤں مولا کا، اجازت ہے کرتا جاؤں مولا کا ترجمہ۔ اب قرآن کی آیت ہے 6 پارے کی، فرمایا انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا۔ رب کائنات نے انا نہیں لگایا، انا ما لگایا ہے، توجہ ہے، توجہ ہے، انا نہیں لگایا، انا ما لگایا ہے۔ اور یہاں 3 ولیوں کی رب بات کر رہا ہے،
ایک خدا ولی ہے، ایک مصطفیٰ ولی ہے، ایک مرتضیٰ ولی ہے۔ خدا اس آیت میں تینوں کا تذکرہ کر رہا ہے، مگر بات قبلہ حافظ اقبال ضیاء صاحب، میرے خدا نے انا سے نہیں شروع کی، انا ماں سے شروع کی ہے۔ توجہ ہے، توجہ ہے، توجہ ہے۔ انا سے شروع نہیں کی، انا ماں سے شروع کی ہے، اور انا ماں حصر کے لیے آتا ہے۔ کس کے لیے آتا ہے؟ انا ماں حصر کے لیے آتا ہے، جس کا سادہ ترجمہ یہ ہے، سادہ معنی یہ ہے کہ کسی ایک کمال کو سب سے نفی کر کے کسی ایک ذات میں ثابت کرنا، معصور کرنا، سب سے نفی کر کے کسی ایک ذات میں معصور کرنا۔ اب رب کائنات نے یہاں انما حصریہ لگا کر اس ولایت والے وصف کو 3 ذاتوں میں معصور کیا ہے۔ انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا، فرمایا صرف اور صرف تمہارا ولی اللہ ہے اور اس کا رسول ہے، اور وہ ایمان والا ہے جو علی ہے، کیونکہ آیت علی کے حق میں نازل ہوئی ہے۔ سارے متفق ہیں، اہل سنت بھی اہل تشیع بھی۔ جملوں پر غور کیجئے گا، فرمایا صرف اور صرف تمہارا ولی اللہ ہے اور رسول ہے اور ایمان والا ہے، یعنی علی۔ سوال یہ ہے، اللہ نے اپنا نام اللہ کہا ہے، صفاتی نام نہیں لیا، مگر حضور کا نام اور حضور کے محبوب مرتضیٰ کا نام وہ صفاتی لیے ہیں، ذاتی نہیں لیے۔ خاص بات تھی نا، ذاتی لیے، ذاتی نہیں لیے، صفاتی لیے۔ اللہ کی مرضی۔ اب ولی کا معنی کیا ہے؟ جس بھی ڈکشنری کو اٹھا کر دیکھ لے، ولی کا حقیقی معنی ہے کارساز۔ ولی کا حقیقی معنی بگڑی بنانے والا۔ توجہ ہے، کارساز کا مطلب ہوتا ہے بگڑی بنانے والا، کام بنانے والا، بگڑی بنانے والا، کارساز۔ تو رب نے فرمایا صرف اور صرف تمہارا کارساز اللہ ہے۔ توجہ ہے، اور اس کا بولو، اور اس کا، سارے بولو، اور اس کا تمہارا کارساز صرف اور صرف اللہ ہے اور اس کا رسول ہے۔ اب اللہ ساری کائناتوں کا اللہ ہے تو سب کا کارساز ہے۔ یا اللہ یار کا نام محمد کیوں نہیں کہا؟ فرمایا رسول کہا ہے، کیونکہ رسول منصب سے فیض دیتا ہے نا، تو اس لیے فرمایا تمہارا کارساز اس کا رسول ہے۔ تو یا اللہ کس کس کا کارساز ہوگا رسول؟ فرمایا جس کا رسول ہے۔ فرمایا کیوں؟ فرمایا ہم نے کارسازی کے لیے جس کو علت قرار دیا ہے وہ رسالت ہے۔ اب رسول کام بناتا ہے، کارسازی کرتا ہے، بگڑی بناتا ہے رسالت سے۔ اب جس کا رسول ہے اس کی بگڑی بناتا ہے، جس کا رسول ہے اس کا کارساز ہے۔ جب تک رسول ہے تب تک کارساز ہے، جب تک رسول ہے تب تک کارساز ہے۔ تو حضرت ذی وقار اس کے بعد ہے والذین آمنوا، اور وہ علی کا ذکر ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا خدا اپنی شان کے لائق کارساز ہے، مصطفیٰ اپنے رسول ہونے کے لائق کارساز ہیں، مولا مرتضیٰ اپنے ولی ہونے کے لائق کارساز ہیں۔ اور الحمدللہ سنیوں کا عقیدہ ہے کہ ہم خدا کو بھی کارساز مانتے ہیں، مصطفیٰ کو بھی کارساز مانتے ہیں، مرتضیٰ کو بھی کارساز مانتے ہیں، مرتضیٰ کو بھی کارساز ہم مانتے ہیں۔ تو ذات ذی وقار آج کی گفتگو کا آخری جملہ کہنے چلا ہوں، اجازت ہو تو ایک حدیث دل کرتا ہے بیان کر دوں۔ راہبہ کا ایک مقام ہے، راہبہ کا، اس کے لیے بھی حدیث میرے پاس یہ موجود ہے اور اس میں بھی موجود ہے ریاض الندرہ میں نے پہلے اس میں نہیں دیکھی تو الگ لکھ لی تھی۔ اس کے راوی حضرت عمرو ذی مرن ہے، وہ فرماتے میں نے جناب علی سے سنا، راہبہ کا مقام تھا، جناب علی المرتضیٰ وہاں کھڑے ہو گئے، فرمانے لگے میں تمہیں اللہ کی قسم دے کر تم سے سوال کرتا ہوں کہ یہ بتاؤ
کہ تم نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام من سمع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول یوم غدیر خم، تم نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے غدیر خم کے مقام پر کیا سنا ہے؟ جناب علی نے رابعہ کے میدان میں فرمایا، صحابہ کرام سے تابعین سے پوچھا، فرمایا کہ یہ بتاؤ کہ تم نے غدیر خم کے مقام پر حجۃ الوداع کی واپسی پر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے کیا سنا تھا؟ تو اس میں سے عشرہ بدعۃ عشرہ رجل، اگر میں بدع کا ترجمہ قرآن کے مطابق کروں تو 17 بنتے ہیں، عشر اس کے ساتھ مل گیا تو کتنے بن گئے؟ 17 صحابہ کھڑے ہوئے اور کہنے لگے فشہدوا انہم رسول اللہ فی یوم غدیر خم یقول اللہم من کنت مولاہ فعلی مولاہ اللہم والے من والاہ وعاد من آداہ وحب من احبہ وابغض من ابغضہ واعن من آنہ وانصر من نصرہ واخذل من خذلہ۔ ان 17 صحابہ نے کھڑے ہو کر کہا، ہم گواہی دیتے ہیں، ہم نے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے سنا تھا کہ سرکار نے علی تیرا ہاتھ پکڑ کر فرمایا تھا کہ جس کا میں مولا ہوں اس کا مولا علی ہے۔ پھر حضور نے دعائیہ کلمات کہے تھے، یا اللہ جو علی کو ولی مانے تو اس کا ولی بن، اور جو علی سے محبت کرے تو اس سے محبت کر، جو علی سے بغض رکھے تو اس سے بغض رکھ، جو علی کا معاون بنے تو اس کا معاون بن، جو علی کی مدد کرے تو اس کی مدد کر، جو علی کو ذلیل کرنا چاہے تو اس کو ذلیل کر دے، واخذل من خذلہ، جو علی کو ذلیل کرنا چاہے تو اس کو ذلیل کر دے۔ ہم نے یہ سنا تھا، 17 صحابہ کھڑے ہوئے، ایک روایت میں موجود ہے کہ 30 صحابہ کھڑے ہوئے، سب نے کھڑے ہو کر گواہی دی۔ آخری جملہ بڑا قابل قدر جملہ، حضرات جی بکار، آپ کا میرا خدا بھی مولا ہے، مصطفیٰ بھی مولا ہے، اور علی بھی مولا ہے، علی بھی مولا ہے۔ اور تفسیر کشاف میں بہت بڑا علامہ ہے، علامہ زمخشری، تفسیر کشاف میں علامہ زمخشری لکھتے ہیں، اور تفسیر قرطبی بھی میں موجود ہے، امام قرطبی کی تفسیر 20 جلدوں کی عربی کی میرے پاس تھی، میرے ایک دوست کو گفٹ کر دی عربی کی، اس میں بھی موجود ہے کہ واقفوہم انہم مسئولون عن ولایت علی، جب قیامت والے دن اللہ فیصلہ فرما کر پل صراط سے اہل ایمان کو گزرنے کا حکم دے گا تو ان کو پل صراط پر روک لیا جائے گا، فرمایا پوچھا جائے گا پہلے علی کی ولایت کا اقرار کرو پھر پل صراط سے تمہیں گزارا جائے گا۔ واقفوہم انہم مسئولون عن ولایت علی، تفسیر کشاف اور قرطبی میں موجود ہے کہ قیامت والے دن پل صراط پر اہل ایمان کو روکا جائے گا، جب تک کوئی علی کی ولایت کا اعتراف و اقرار نہیں کرے گا تب تک پل صراط سے گزرنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ گفتگو ختم کرتے ہوئے آخری جملہ کہہ رہا ہوں، آج جمعۃ الوداع ہے، 2 منٹ اگر اوپر ہو جائے تو کوئی مسئلہ نہیں، بڑا قابل توجہ جملہ کرنے لگا ہوں، آپ کی توجہ ہے؟ توجہ ہے؟ اس بات کو لکھا ہے، میری لائبریری میں موجود ہے، عربی کی تفسیر مظہری، قاضی ثناء اللہ پانی پتی، وہابیاں دیوبندیاں سنیاں سب دا سانجا ہے، اور اساں کہنے ہیں ساڈا ہے، الحمدللہ عارف باللہ ہم اس کو مانتے ہیں، بڑے کمال کا بندہ ہے۔ اس نے وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ، اس آیہ کریمہ کے تحت لکھا ہے کہ فرمایا رب کائنات نے عالم ارواح میں یا مصطفیٰ کا نور پیدا کر رکھا تھا یا مرتضیٰ کا نور پیدا کر رکھا تھا۔ اب اس نے قاضی ثناء اللہ پانی پتی نے لکھا کیا ہے؟ لکھا یہ ہے کہ اب پوچھا گیا آقا آپ نور بن کر کیا کرتے تھے، مرتضیٰ نور بن کر کیا کرتے تھے؟ مصطفیٰ نے فرمایا کہ سب سے پہلے رب نے میرا نور بنا کر مجھے وہاں عالم ارواح میں ایک ڈیوٹی دی کہ میں نبیوں کی روح کو
نبیوں کی روح کو نبوت کا سبق پڑھاتا تھا، اور علی کا نور پہلے بنا کر آدم سے لے کر قیامت تک اب جتنے بھی ولی آئیں گے ان سب کی امتوں کے ولیوں کو میرا علی ان کی ارواح کو ولایت کا سبق پڑھاتا تھا۔ پتہ چلا اب کیا تو پتہ چل گیا سارے نبیوں کے دامن میں جو نبوت کی خیرات تھی وہ مصطفیٰ کا عطیہ تھی، اور آدم علیہ السلام کی امت کے ولیوں سے لے کر اب قیامت تک جتنے بھی ولی آئیں گے ان کے دامن میں جو ولایت کی خیرات ہوگی اس کا قاسم میرا مرتضیٰ ہے، میرا علی ہے۔ جس طرح مصطفیٰ کے بغیر کسی کو نبوت نہیں ملی، اب قیامت تک میرے مرتضیٰ کے بغیر کسی کو ولایت نہیں ملتی۔ نبوت کا قاسم میرا مصطفیٰ رہا ہے، اور اب قیامت تک کے لیے ولایت کا قاسم میرا مرتضیٰ ہے۔ رب کائنات آپ اور میں خوش نصیب ہیں کہ رب کائنات نے آپ کو مجھے مصطفیٰ کا بھی غلام بنایا ہے، مرتضیٰ کا بھی نوکر بنایا ہے کہ الحمدللہ اپنا کام ایتھے بھی بن جانا ہے تو اوتھے بھی بن جانا ہے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ میرا اللہ بھی کریم اور اس کے محمد بھی کریم، دو کریموں میں گناہ گار کی بنائی ہے۔ قیامت والے دن مرتضیٰ بھی کریم ہوں گے، مصطفیٰ بھی کریم ہوں گے، اپنا کام بن جانا ہے۔ اے ہاتھ مصطفیٰ پڑھنا ہے تو اے ہاتھ مرتضیٰ پڑھنا ہے، تو آپ انشاءاللہ ان کی قیامت جنت جانا، ایو قیدہ رکھو، ایو قیدہ رکھو۔ میں لوانا نعرہ، میں لوانا، نگر نگر گلی گلی، نگر نگر گلی گلی تے علی دے مقتدا دے پیشوا بھی نوں ذرا اینوں تھوڑا جا پلٹی نعرے نوں، ہیں گلی گلی نگر نگر، گلی گلی نگر نگر، بس انشاءاللہ اپنا کم بن دینوں پانچ تین نال پیار نہیں، پانچ تن نہیں، میں پانچ تین کہہ رہا ہوں، ابو بکر عمر عثمان، جینوں پانچ تین نال پیار نہیں، او دے کلمے دا اعتبار نہیں، جیڑا چوں یاراں دا یار نہیں، او دا بیڑا ہونا پار نہیں۔ اعلیٰ حضرت نو بھی عرض کر دیں، اعلیٰ حضرت نو وہ فرماتے ہیں اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور، اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور، نجم ہے اور نو ہے عطرت رسول اللہ کی، نجم ہے اور نو ہے عطرت رسول اللہ کی۔ فرضاں تو فوراً بعد کسے اٹھنا نہیں، واسطہ جے اج دے جمعے دا، بلکہ واسطہ جے مولا مرتضیٰ دی ولایت دا، کسے نہیں اٹھنا۔ اج میرے کول بڑے کمال دا مینیو ہے،